تو السلام علیکم دوستو، آپ کو ہاٹ سیٹ ود ڈاکٹر فرحان ویٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہمارے پاس بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں. پاکستان کے معروف اسکالر ہیں جنہوں نے 30 سال سے زائد پاکستان میں ایز این اسلامک اسکالر کام کیا، خالد محمود عباسی صاحب. اور اس کے علاوہ خالد محمود عباسی صاحب کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم اسلامی میں ان کے جو سب سے قریبی ان کے شاگرد ہوتے تھے ان میں سے ایک ہیں. اور خالد محمود عباسی صاحب کا نام اس حوالے سے بھی دنیا میں جانا جاتا ہے کہ آج بھی جو ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک نظریہ ہے، جو ان کی ایک سوچ تھی اس ملک کے بارے میں، اس کو وہ سب سے زیادہ لے کر چل رہے ہیں. اور آپ کو اکثر ان کے جو کلپس ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نظر بھی آتے جائیں گے. تو سر السلام علیکم جی اینڈ وعلیکم ویلکم ٹو السلام. دا شو. اور جزاک. میں آپ کو اگر سر کا تعارف کرواتا چلوں تو میں نے جو سر کا سب سے پہلا کلپ اپنی زندگی میں سنا وہ والا کلپ تھا جس میں سر آپ کشمیر کے موضوع کے اوپر بول رہے تھے، اور آپ نے اس دور کی اسٹیبلشمنٹ، اس دور کی حکومت، ان سب کو آپ نے ایک دفعہ لتاڑا تھا. اور میں اس ٹائم، چونکہ ہمارا تعلق اس دور میں پی ٹی آئی سے رہا ہے، تو ہم خود دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یار کیسے، مطلب اس دور میں جب کوئی بھی نہیں بول رہا تو ایک عالم دین ممبر کے اوپر بیٹھ کر اس طریقے کی بات کر رہے ہیں اور کشمیر کے موضوع کے اوپر بول رہا ہے. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ ہم جیسے بھی جو لوگ تھے جو کہ اس وقت آپ کے ناقد تھے، ہم سب نے تسلیم کیا کہ ہم غلط تھے، اور اس وقت جو آپ کا ایک سوچ تھی، آپ کا ایک نظریہ تھا، وہ بالکل درست رہا. تو سر کیسے یہ آپ کا جو ایک تھاٹ پروسیس ہے، کیسے یہ جو خیالات تھے یہ اس دور میں آئے کہ ہم نے، مطلب اس دور میں جب سختی بھی ہوئی اور میرے خیال سے آپ کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ تو آپ نے اس وقت حق کی بات کی. اصل میں دیکھیں، یہ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی سمجھ دیتے ہیں تو اس سمجھ کا ایک حق ہوتا ہے. جیسے مال دیا تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی روشنی دی ہے، کوئی بصیرت دی ہے، تو اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. وہ گویا ایک طرح سے اللہ کی گواہی ہوتی ہے آپ کے پاس، اور اس کو چھپا کے پھر آپ جو ہے نا اللہ کے مجرم بن جاتے ہیں. اور وہ کہنا پڑتا ہے، خواہ اس کے نتیجے میں جو بھی ہو، نہیں تو پھر آگے جا کے ہوگا. تو کہنا تو ہماری مجبوری تھی، ہم نے کہہ دیا. اس کے بعد تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ جیسے کہ آپ کے ہوتا ہی ہے ہمارے ملک میں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اگر آپ اللہ کے لیے خالصتاً کوئی بات کریں تو اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہیں. اور تھوڑے دن کچھ ہوا، پھر خیر ہو گئی. لیکن یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ پتہ کیسے چلنا تھا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو تھوڑی بہت آدمی کو جو دنیا کے حالات، واقعات، ایک تجربہ ہوتا ہے، آپ کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے زندگی کا، اور حافظے کا بھی اس میں بڑا دخل ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کو یاد رہیں، تب آپ بہتر انالائز کر سکتے ہیں. پچھلی آپ کی میموری ساری جو ہے نا وہ آپ بھول چکے ہوں تو کیا آپ تجزیہ کریں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ نور عطا کیا ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت بری باتیں ہیں، جب آپ کا ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق اور ان کی جو آپ اسپرٹ سمجھنے لگتے ہیں تو ایک باطنی بصیرت بھی آپ کو میسر آ جاتی ہے. تو دونوں کی روشنی میں پھر چیزیں اور طرح سے نظر آتی ہیں. وہی واقعات ایک آدمی دیکھ کے اور طرح سے نتیجہ نکالتے ہیں، اور اس چیز کے ساتھ جب جوڑ کے تو ایک نیا جو ہے نا وہ مجموعہ وجود میں آتے ہیں. تو اس میں بہت ساری فیکٹر ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں بہت جلدی سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو سر یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کلپس بھی پھر سوشل میڈیا پہ آج کل تو ہر جگہ وائرل ہیں. جی تو انہوں نے تو آج سے بہت عرصہ پہلے یہ ساری جو ایک صورتحال پاکستان میں بن رہی تھی اس کے متعلق آگاہ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں یہ کیسے ان کو محسوس ہوا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہونا ہے، اور وقت نے پھر وہ ساری باتیں سچ ثابت کر دیں؟ اب دیکھیے، میں نے قرآن مجید کا ایک حوالہ دیا، اس کی بنیاد پر آپ کا ایک ذہن بنتا ہے، نقطہ نظر بنتا ہے، مائنڈ سیٹ آپ کہہ لیں، وہ بنتا ہے نا. وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مخالف کون ہیں؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ وہ سانپ کا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اسلام کو یہ غلبہ ملے، وہ راستہ روکتے ہیں. شیطان ہے پیچھے آگے، تو وہی ہیں دنیا کے اوپر، تو وہ ہیں جو اس کا راستہ روکتے ہیں. حضور کے دور میں بھی روکا، اب بھی وہ روکیں گے. پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا. اچھا، اسلام کے نام پر 58 ملک اور بھی ہیں، لیکن ان میں سے وہ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا نیشنلزم ہے. ترک نیشنلزم ہے، عرب نیشنلزم ہے. آپ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے ہو. تو جو پہلے ہی سے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان قائم ہی رہے، یا کم از کم اس نظریے پر کھڑا رہے. وہ اسے بھی ایک نیشنلسٹ جو ہے نا وہ صورت دینا پسند کریں گے. ویسے بھی پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں نا، قوم بننے کی 4 ہی بنیادیں ہیں. آپ نے 5ویں بنیاد رکھ دی ہے،
اور یہ یعنی آپ دیکھیں نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کو اب یہ 5ویں بنیاد کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن آج تک کسی نے نہیں کیے۔ پولیٹیکل سائنس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ بھائی نظریے کی بنیاد پر بھی قوم بنتی ہے، جبکہ قوم ہے، اس نے ایک ملک بھی بنا لیا ہے، پھر بھی نہیں یہ بات کہی جاتی۔ اس سے وہ ضد اور جو تعصب ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس نظریے کی بنیاد پر، جس کو کہ وہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ایک ملک بن جائے، پھر اس ملک کی ایک فوج ہو، پھر اس ملک وہ ایٹمی پاور بھی بن جائے، پھر اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہو۔ یہ اس کے پیچھے ہماری نیتیں جو بھی رہی ہوں، لیکن یہ چیزیں مل جانے کے بعد وہ لوگ جن کے وہ تصورات ہیں کہ ہم نے اس اسلام کا رستہ روکنا ہے، وہ کبھی کسی ایسے ملک کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے کہ جو ان صلاحیتوں سے بہرور ہو اور بنا بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہو۔ تو اگر آپ اس بات پر اسٹرانگلی بلیو کرتے ہوں تو پھر ہر وقت آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کہ بھئی کہاں سے خطرہ آ رہا ہے، کہاں سے کیا ہونے والا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں لانچ ہوتی ہیں ذرا تھوڑی غیر معمولی انداز میں، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں، کون ہلا رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ چیزیں آ بھی جاتی ہیں نا، مطلب میڈیا میں آ جاتی ہیں، اگر آپ کلوزلی دیکھ رہے ہوں اور بٹوین دا لائن آپ پڑھ سکتے ہوں، تو آپ BBC سے کو بھی سن کے بیچ سے چیز نکال لیتے ہیں، وائس آف امریکہ کو بھی سن کے نکال لیتے ہیں۔ باقی یہ کہ آپ جو دوسرے جو آرگنز آتے ہیں، رسالے آتے ہیں، ان سے بھی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ بات کہہ دی تھی، 90s میں کہہ دی تھی، اور معلوم تو تھا نا دنیا کو کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے۔ ہم نے 98 میں دھماکے کر دیے، لیکن اس سے پہلے ہی معلوم تھا۔ تو یہ وجہ بنتی ہے کہ چیزوں کو دیکھنے۔ عام آدمی، ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی وہ اس طرح نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں ہم جیسے بھئی ہمارے خلاف کسی کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی بڑے ملک کو، سپر پاور کو ہم سے کیا خطرہ ہے۔ بھئی آپ کا نظریہ بہت خطرناک ہے۔ ایک فرد دیکھیں کیا چیز تھی، ملا عمر کیا چیز تھی، یا اسامہ بن لادن کیا شے ہے، ایک فرد تھا، لیکن وہ انہیں خطرہ محسوس ہوا۔ کیوں؟ بھئی پولیٹیکل اسلام ہے۔ تو آپ کا نظریہ تو پولیٹیکل اسلام کی عملی صورت ہے، آپ نے اس کی بنیاد پہ ملک بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر اسلام پولیٹیکل نہیں ہے تو ملک کیسے بن گیا ہے؟ تو اس لیے ایسا ملک کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک فرد ایسا گوارا نہیں ہے تو ملک کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اچھا سر، یہ پاکستان میں تو ایشو آف ڈسکشن رہتے ہیں اکثر کہ جی اس ملک میں پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، نہیں جی اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، نہیں جی اس ملک میں ون پارٹی رول ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک بڑے عرصے سے بحث ہے جو کہ ہمیں اس ملک میں چلتی نظر آ رہی ہے اور ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی۔ ہر دوسرے دن کوئی بندہ نیا نظریہ لے کر آ جاتا ہے۔ تو سر آپ کے مطابق پاکستان کا جو نظام ہے اس کی شکل ہونی کیا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی تو ایک بات تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات آدمی بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس بات کے پیچھے اس کی نیت، اس کا منصوبہ غلط ہوتا ہے۔ ایک آدمی آپ کو آ کے کسی پلاٹ کی کہانی سناتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے فی الواقع، لیکن اس نے دینا نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی جو تجویز لے کے آئے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ تجویز اوریجنلی غلط ہے، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس آدمی کی نیت غلط ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آئیڈیلی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا جو ایوالوڈ سسٹم ہے وہ پریزیڈنشل ہے، یہ والا یہ جو پارلیمانی یہ ہمارا بنا ہوا یہ نہیں ہے۔ امریکہ لیٹسٹ ماڈل ہے نا ڈیموکریسی کا، وہاں پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ تو آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ادھر سے ہم اگر اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا جو دور خلافت راشدہ ہے تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی صدارتی نظام کے قریب تر ہے، پارلیمانی نظام کے قریب نہیں ہے، صدارتی نظام کے قریب تر ہے۔ تو دونوں اعتبارات سے وہ چیز آپ کو، یعنی انسان بھی ترقی کرتا کرتا جہاں پہ پہنچا، وہیں پر اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جمپ لگوا دی تھی اس کو۔ اچھا، اب دوسری بات ہوتی ہے پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہمیں انگریز جس طرح کا سیٹ اپ دے کے گیا ہے، یا جو ہماری لوکل جو ڈائنمکس ہیں، اس میں پارلیمانی نظام ہی کے ہم تربیت یافتہ ہیں، پارلیمانی نظام ہی ہماری لاشعور میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے اصل میں صرف یہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے، پیچھے ہمارا پورا سٹرکچر کھڑا ہے، صوبے ہیں، اپنی اپنی بولیاں ہیں، قومیں ہیں، قومیتیں ہیں، ان سب کو آپ کے اس وقت کا آئین ہے اس نے وہ ایک تحفظ دیا ہوا ہے، اس نے یہ شیپ اختیار کی ہے پارلیمانی نظام کی۔ اب اگر آپ پارلیمانی نظام ختم کر کے پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتے ہیں، بڑی بیسک چینجز کرنی پڑیں گی۔ یہ کہ جیسے بندے کے اندر آپ بلڈ گروپ چینج کرنا چاہیں، کیسے ہوگا؟ کتنا مشکل کام ہے، مجھے نہیں پتہ۔ آج کل میڈیکلی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر جانیں گے کہ شاید یہ ممکن ہی نہ ہو۔ ممکن نہیں۔ تو یہ اگر آپ پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے آئین کے اندر یہ پارلیمانی نظام جو ہے، یعنی 2 ایوانوں والا،
یہ پیوست ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون ہوتا ہے. کہاں کہاں آپ کو تبدیلیاں کرنے پڑیں گی. ان ادر ورڈز آپ کو یہ پورا آئین اٹھا کے باہر رکھنا پڑے گا. اب میں نے شروع میں نیت کی بات کیوں کی تھی. اس آئین کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت ویسٹ کو قبول نہیں ہیں، اور کچھ ہماری لوکلز جو بھی اس طرح کی اقلیتیں ہیں جن کو وہ قبول نہیں ہیں، اور اس میں جیسے توہین رسالت کا ایکٹ ہے، دوسری چیز. اچھا، ان کو اگر یو ٹرن آپ نے افغانستان سے لے لیا خیر ہو گئی، یہ کشمیر چھوڑ دیا خیر ہو گئی، لوگوں نے ہضم کر لیا. لیکن یہ توہین رسالت والا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پہ لمبے لیکچرز کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اس معاملے میں ایک جذبہ رکھتا ہے. اس کو کیسے پیچھے ہٹائیں گے؟ تو اب اس کے لیے کتنا آسان ہوگا کہ آپ پریزیڈنشل سسٹم کا نعرہ لگائیں اور اس کے نتیجے میں سارا آئین ملٹیپلائی بائی 0 ہو جائے اور آپ ایک نیا بنائیں. اور آج کے دور میں آپ اگر کوئی نیا آئین بناتے ہیں تو اس میں وہ والی شکیں کیسے لے کے آئیں گے؟ وہ تو اس وقت میں آ گئیں جب آ گئیں، اور ابھی موجود ہیں، نکلتی نہیں. تو اگر پورا آئین ہی اٹھا کے آپ باہر رکھ دیں گے تو پھر وہ نہیں آ سکتی. تو وہ جو پچھلے دنوں ہم نے یہ صدارتی نظام کا غلغلہ سنا، باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئیڈیل ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان میں بھی وہ چل سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں چل سکتا. لیکن اس موقع پر اگر آپ لے کے آئیں گے تو وہ یعنی وہ جیسے کوئی آپ ہائی ڈوز دے دیں، وہ اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ پیشنٹ اسے برداشت بھی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، یہ بالکل علیحدہ بات ہے. اچھا سر، ایک اب اس کے اوپر میں آپ سے کنٹروورشل سوال کرنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کو جمہوریت سوٹ کرتی ہے؟ اور اس سوال کا جو بیسک بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آج کل بھی آپ جانتے ہیں انتخابی عمل چل رہا ہے، سارے امیدوار لڑ رہے ہیں، اور میرا تعلق سیالکوٹ شہر سے ہے، تو وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ انتخابی مہم کے دوران لوگ 2,000 روپے، 3,000 روپے، 5,000 روپے اپنا ایک ووٹ فروخت کر رہے ہیں. پھر پاکستان میں ہم دیکھیں تو لٹریسی ریٹ بھی کوئی اتنا تسلی یافتہ نہیں کہ مطلب بندہ کہے کہ ہمارے لوگ خود ایک ایجوکیٹڈ چوائس لے سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر ہمیں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہمارے لوگ بجائے ترقی کے جذباتی نعروں کے اوپر زیادہ ووٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ جمہوریت اس ملک کے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں؟ یا پھر ہمیں یہ جو عرب ممالک کا نظام ہے، جیسے بادشاہت کا نظام ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نظام تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جمہوریت ادھر ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ بات جو آپ نے کہی ہے نا، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں. بعض لوگ اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ نے کی، بعض لوگ اسے اسلام کے ساتھ جوڑ کے تو اسے شرک بناتے ہیں. یعنی کئی اطراف سے بات آتی ہے کہ یہ جمہوریت بالکل اس ملک کے لیے سازگار نہیں ہے، اور ہماری ساری خرابیوں کی بنیاد یہ جمہوریت ہے. یعنی یہ بھی بات کہی جاتی ہے. یہ بھی کوئی نہیں دیکھتا کہ یہاں زیادہ جمہوریت رہی ہے یا یہ کہ مارشل لا رہا ہے. یہ بھی کوئی نہیں دیکھتا کہ جمہوریت کے نام پہ جو کھیل کھیلا گیا وہ جمہوریت تھی بھی یا نہیں تھی. یہ بھی کوئی نہیں دیکھتا. یہاں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں صدارتی نظام رہا ہے. وہ جو ایوب خان کا دور تھا یا ضیاء الحق کا دور ہے، وہ صدارتی نظام تھوڑا تھا، وہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ صدارتی نظام نہیں ہے. صدارتی نظام بھائی امریکہ میں ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی. خیر، اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا شروع میں. یہ بات وہ کہا کرتے تھے اور بکثرت کہتے تھے، یعنی کوئی ایک آدھ دفعہ نہیں کہی، انہوں نے بارہا کہی ہے کہ جمہوریت پاکستان کی ماں ہے اور اسلام پاکستان کا باپ ہے. یعنی یہ ان کا ایک مقولہ کہہ لیجئے، یا وہ جو آپ قول زرعی کہہ لیجئے، یہ انہوں نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا. اچھا، اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ایک حد تک بات ٹھیک ہے، پرفیکشن تو کبھی بھی نہیں ہوتی نا. لیکن دوسری طرف آپ ذرا اس کے متبادل کیا ہے. آپ نے عربوں کا نام لیا. میں آپ کو ہمارے وہاں مقدس مقامات ہیں، سب کچھ ہیں، ہم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ واپس آ کے پاکستان اترتے ہیں نا، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کہیں جیل سے نکل کے تو آزادی کی، مطلب میں جو باتیں ابھی آپ سے کر رہا ہوں، یہ جن ملکوں کا آپ نے نام لیا وہاں کر سکتے ہیں ہم. چین میں بھی نہیں کر سکتے. چین میں بھی نہیں کر سکتے. چین کی طرح تو چین تو ایک الگ، وہ تو اس سے بھی ورسٹ ہے نا، سعودیہ سے بھی ورسٹ. وہ تو اصل میں دو برائیوں کا مجموعہ ہے. یہ وہ بنتا ہے نا، ایک سنتھیسس بنتا ہے، تو وہ سنتھیسس ہے دو برائیوں کا. کمیونزم کی بھی جو ورسٹ شکل تھی نا، وہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ تھی، اور کیپٹلزم کی جو ورسٹ شکل ہے، یہ دونوں جمع کر کے تو چین بنا ہے. ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ پلس کیپٹلزم. خیر، تو آتے ہیں اپنے واپس اس چیز کی طرف. تو یہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں مارشل لا بھی لگتا ہے نا، تو اس کو بھی جمہوریت کی بیساکھی ہاتھ میں لے کے چلنا پڑتا ہے. اس کے بغیر مارشل لا بھی نہیں چل سکتا.
وہ چودھری شجاعت صاحب یہ وہ اس طرح کے وہ کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، وہ ماشاء اللہ نے کنبا جوڑا، یہ جمہوری کنبا جوڑ کے تو ماشاء اللہ بھی وہ ٹوپی پہن کے تو یہاں پہ چلتا ہے، نہیں تو نہیں چل سکتا. کیوں؟ ابھی آپ دیکھیں نا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیزائن ہمیں، یعنی جیسے کسی کو بیڑیاں ڈال دیتے ہیں نا، جمہوریت ہمیں اللہ نے ڈال دی ہے. میں تو اس معاملے میں اس بات کا بھی یقین رکھتا ہوں کہ اسلام بھی اگر ڈکٹیٹر والے طریقے سے آپ لے کے آئیں گے نا اس ملک میں، یہ ملک نہیں بچے گا. تو جمہوریت ہمارے لیے سانس کے درجے کی چیز ہے. اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ بھائی کفر ہے یا اسلام ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس وقت ایک دوائی ہے آپ کے لیے، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس کے بعد جو دوسری بحث ہے یعنی کفر ہے یا اسلام ہے، تو ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ علامہ اقبال ہوں، مولانا مودودی ہوں، ابوالکلام آزاد ہوں، ایون جو ہمارے روایتی حلقہ ہے مولانا تقی عثمانی ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، یہ سب لوگ اسلامی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر یہ چینجز ہو جائیں، یہ اسلامی ہو جاتی ہے. اصل میں جمہوریت کی خرابی حکمرانی کا تصور ہے کہ حکمرانی عوام کی ہے. حکمرانی اللہ کی مان کے ایک عوامی خلافت کا تصور آپ لے کے آ جائیں کہ عوام کے لیے وائسرنسی ہے، تو اب یہ اسلامی ہو جاتی ہے. لیکن جو ہمارا جذباتی، جس کو ہم نے یہ پڑھا دیا ہے کہ اقامت دین فرض عین ہے، اب اسے یہ نہیں پتہ کہ آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. اصول تو وہی ہے جو اقامت یعنی اللہ کی حکمرانی کا، لیکن اللہ کی حکمرانی ایک دور میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی صورت میں تھی، وہ بادشاہی نظام تھا تو بادشاہی چل گئی. آج کے دور میں انسان جس جگہ پہ آ گیا ہے، آپ اس سے ہٹ کر کوئی اور یعنی وہ اسٹرکچر اگر چینج کر دیں گے وہ نہیں چلے گا، وہ کلیش کر جائے گا، پورا نظام بلکہ کریش کر جائے گا. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی جن کا پولیٹیکل سینس نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ساری بات ہو رہی. اچھا، انہیں سمجھانے کے بجائے ہم نے وہ ڈکٹیٹر والا انداز اختیار کر لیا، انہیں مارو، اندر کرو، یہ کرو، وہ کرو. یہ پچھلے 15 سال سے ہم دہشت گردی کے خلاف جو لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی یعنی ہم نے ایجوکیشن کی کوشش نہیں کی ہے. ایجوکیشن جو کی ہے وہ اور طرح کی ہے کہ بھائی یہ آپ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حکمرانی کا نام ہی نہ لو. اس سے مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو بالکل بلاک کرنے والی بات ہے، یہ غیر جمہوری رویہ ہے. آپ اسے صحیح ڈائریکشن دیں. وہ کام کسی نے نہیں کیا. وہ کرنا چاہیے تھا ان جماعتوں کو کہ جن کے جیسے میں نے ابھی نام لیا، جو ان کے فالوورز ہیں، انہیں جیسے جماعت اسلامی ہے، جیسے تنظیم اسلامی ہے، ان کا یہ کام تھا کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ آج کے دور میں اقامت دین اس طرح سے ہو سکتی ہے. مودودی صاحب نے کتاب لکھی اسلامی ریاست، مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھی، مولانا تقی عثمانی نے لکھی، ڈاکٹر صاحب کی خطبات خلافت موجود ہیں. یہ چیزیں اپنے کارکنوں کو یہ جماعتیں پڑھانے میں ناکام رہی ہیں، جس کی وجہ سے پھر جب نیا بندہ آتا ہے اسے تو ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا نا، ابھی تجربہ بھی نہیں ہے، اور ہر آدمی مفکر بھی نہیں ہوتا، تو اسے پھر سمپل چیز وہ لگتی ہے کہ جو ہمارے اوس پڑوس میں ہو رہی ہے، تو وہ پھر ادھر ہی چلا جاتا ہے. اچھا سر، یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے نوجوان نسل کا اس وقت کیا حال ہو چکا ہوا ہے. تو اگر سر میں آپ سے آسان الفاظ میں پوچھوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب پاکستان کو جو اپنا ایک ویژن تھا کہ پاکستان کو وہ کیسے دیکھتے تھے، اور پھر جو اسلامی امت میں ان کا پاکستان کا ایک کردار تھا اس کو وہ کیسے دیکھتے تھے، اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھا دیں تاکہ ہماری جو آج کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا سمجھیں کہ ان کا ویژن کیا تھا. اصل اگر بیک گراؤنڈ سے مجھے آپ اجازت دیں چلنے کی، پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تو وہ کوئی اور چیز تھی، یعنی وہ اصل میں اوریجنل اسلام کبھی بھی ہندوستان میں نہیں آیا. لیکن یہ کہ ہندوستان میں پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو اوریجنلٹی کی طرف گئے، اس کی اصلیت کی طرف گئے. ان میں وہ پہلا نام جو ہے مجدد الفسانی کا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی کا لیتے ہیں، پھر شاہ ولی اللہ کا لیتے ہیں، پھر اسی سلسلے میں لا کے ابوالکلام، مولانا مودودی، علامہ ڈاکٹر اقبال، ان کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پورا وہ علیحدہ ایک سلسلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اس اسلام کی اصل کی طرف لوٹے ہیں جو مدینے میں تھا، اس سے انہوں نے استشہاد کیا ہے، یعنی اس بنیاد پر اپنی فکر اٹھائی ہے. اچھا، اب یہ پس منظر تھا جس نے پاکستان کے قیام کے لیے حالات، میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ یہ صرف 1940 کی قرارداد پاکستان کے نتیجے میں پاکستان نہیں بن گیا. اس کے پیچھے ایک پورا فکری پس منظر ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کی محنت ہے، اور اس سے ایک زمین بنی ہے، ذہن بنا ہے، اجتماعی تحت الشعور بنا ہے، جس کے اندر وہ چیزیں تھیں. اگر دیکھیں نا، یہی تصور ہوتا ہے کہ بھئی اسلام نے نماز روزے کا ہے، تو آپ علیحدہ ملک کا مطالبہ کیسے کر سکتے تھے؟
اور جن لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا انہوں نے کہا بھائی ہم کانگریس کے ساتھ سکھی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے علیحدہ ملک بنانے کی، بڑے بڑے لوگ تھے ان میں، آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو یہ اصل میں علامہ اقبال کی فکر تھی کہ جس نے قیام پاکستان کی راہ ہموار کی، اور علامہ اقبال کی فکر کے پیچھے یہ پورا ایک سلسلۃ الذہب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو سامنے رکھ کر بات کرتے تھے، اور وہ انہوں نے اس میں چند باتیں سامنے رکھی ہیں۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اسلام غالب ہونا ہے۔ اس کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا بنیادی کردار ہوگا، اور اس کی نشانی کے طور پر وہ یہ بیان کرتے تھے کہ اتنے مسلمان ملک آزاد ہوئے، یہ صرف ایک ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا۔ یہ ایک نشانی ہے، اگر کوئی سمجھے، ذرا نشانیوں سے ہر آدمی بات نہیں سمجھ سکتا، طے تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ معجزانہ طور پر ہمیں مل گیا، یعنی اگر وہ دنیا کے حالات نہ بدلے ہوتے، جس کے بدلنے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، نہ پہلی جنگ عظیم ہم نے کرائی سازش کر کے، نہ دوسری جنگ عظیم ہم نے کرائی سازش کر کے، وہ تو جنہوں نے کی وہ اپنے لیے کی، وہ بھی بن گیا، اسرائیل بھی بن گیا، لیکن چونگے میں یہ بھی بن گیا، بیلنس ہو گیا۔ اب یہ کدھر سے ٹپک پڑا؟ کوئی کہتا ہے جی انگریز کی ضرورت تھی، کوئی کہتا ہے یہ ضرورت جاگیرداروں کی تھی، کوئی کہتا ہے ہندو بھی نہیں چاہتے، وہ بھی چاہتے تھے یار یہ پھڈا ڈال کے رکھیں گے، اس زمانے کی گویا ہمیں پی ٹی آئی سمجھتے تھے، تو یہ مسلمانوں کو علیحدہ کر دو، جان چھڑاؤ ان سے، یہ آئسولیشن میں ہی اچھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار بفر اسٹیٹ بنانی تھی وہ روس کے مقابلے میں، تاکہ وہ نظریہ ہندوستان تک نہ سرایت کر جائے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس سارے کے پیچھے بھی تو کسی کی گیم ہو سکتی ہے نا۔ اصل میں تو ان اللہ لطیف لما یشاء، جب وہ کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو لوگوں کی اپنی ضرورت بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب آپ اگلی بات سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر پاکستان 1947 ہی میں ایک اسلامی ریاست بن جاتا تو یہ سروائیو ہی نہ کر سکتا۔ ہندوستان ویسے دشمن تھا، تو امریکہ آپ کی مدد کیوں کرتا؟ ہندوستان سے کیوں بچاتا آپ کو؟ تو یہ اللہ کی وہ جو گریٹر سکیم تھی اس میں آپ اب کہیں آ کے آپ پہنچے ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، سب کچھ ہے۔ ابھی آپ نے ایران کو جواب دیا، اس جواب نے کسی اور کو بھی خاموش کر دیا ہوگا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ گویا جیسے ایک بچہ ہے، وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا ہے، ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا، فرعون ہی اسے پالتا پوستا جوان کر دیتا ہے۔ جب جوان کیا تو وہ حالات بنے کہ اب وہ فرعون کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب پاکستان اپنی اس اصل جس کے لیے کہ اللہ نے بنایا اپنی اس گریٹر سکیم میں، وہ اس کے حالات پیدا ہوں گے۔ ابھی یہ لگتا ہے کہ وہ حالات پیدا ہونے شروع ہو گئے، دنیا کے حالات بھی بدل رہے ہیں، خود ہمارے اندر بھی دیکھیں نا، یعنی ہم اتنے دکھوں سے گزرے ہیں یا اتنے مصائب سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اتنی مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہیں کہ اب سب کی آنکھیں کھلی ہیں۔ اب ایک خیال پیدا ہوا ہے یار ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہیے، تو شاید وہ کچھ عدالتوں میں بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے، اور جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی بہتر ہوں۔ اب اس الیکشن کے بعد ہمیں ایک بہتر لیڈرشپ بھی ملے۔ ہم یہ توقع نہ لگائیں کہ یہ کل ریاست مدینہ بن جائے گی یا الیکشن کے اگلے دن اعلان ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کا، لیکن یہ کہ ٹوورڈز دیٹ اور ٹو بگنز ود، یہ دو چیزیں سامنے رکھیں، ادھر رخ ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے، کبھی نہ کبھی تو منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب ہمارا رخ کم از کم سیدھا ہونے لگا ہے۔ واللہ سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا میں نے ایک دیکھا بھی ہے کہ ایک نیا جنرل ٹرینڈ آ چکا ہے کہ پاکستان کے نظریے کے اوپر تنقید کرنی ہے۔ جی، تو ہمارے ایک لبرل دوست بھی ہیں، ان کی میں کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پریڈکشنز کا ذکر کر رہے تھے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جی پاکستان کے متعلق 6 پیشن گوئیاں کی ہیں، اور ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ تھی کہ جی یہاں پر گورے چلے جائیں گے اور براؤن لوگ آ کر حکومت کریں گے، اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد نہیں ڈلے گی، اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر وہ مثال دے رہے تھے کہ جیسے بنگلہ دیش بن گیا۔ تو یہ جو مولانا ابوالکلام آزاد ہے ان کے متعلق آپ نے ہی پڑھا ہوگا، تو یہ جو ان کا نظریہ تھا اور یہ والا نظریہ تھا، یہ تو آپس میں کلیش کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ابوالکلام آزاد ایک جینیس تھے، ان کے جینیس ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں انسان کوئی بھی وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تو شاید کوئی پرفیکشن آ جائے آگے جا کے، آدمی سارے کراس ریفرنسز ہر وقت اس کے ذہن میں شعور کی سطح پہ نہیں ہوتے، نتیجہ نکالنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے۔ آج ایک بات میں صحیح کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کل کے بارے میں میری بات وہ درست ثابت ہو جائے، لیکن یہ کہ کوئی دوسری بات لازم نہیں ہے کہ وہ بھی میری ٹھیک ہی ثابت ہوگی، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایک قیاسی بات ہے، ظنی بات ہے، یہ کوئی سائنٹیفک ٹروتھ نہیں ہوتا کہ جو جوں کا توں ہو، اس میں بہرحال اندازے کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ سوشل سائنسز ہیں، اس کو آپ ریلیٹیو سائنسز بھی اسی لیے کہتے ہیں
کہ کبھی وہ نتیجہ اسی طرح نکلتا ہے جیسے آپ نے سوچا ہو، اور کبھی کبھی اس کے برعکس بھی نکل آتا ہے. تو ابوالکلام نے یعنی اب اس اعتبار سے تو چلیں آپ، میں نے جینیس بھی کہا، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو پریڈکشنز انہوں نے کی ہیں وہ کوئی اتنی مشکل بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، اسی نارمل کورس سے جیسا کہ ہوا بعد میں، کہ جس طرح وہ نارمل کورس سے چیزیں چلیں گی تو انہیں نظر آ رہا تھا آگے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. مودودی صاحب کو بھی نظر آیا تھا، انہوں نے بھی ایک پریڈکشن کی تھی کہ اگر اس طرح ملک آزاد ہو گیا تو جو حکمران آئیں گے وہ اسلام کے احکام توڑنے میں انگریز سے زیادہ جری ہوں گے، اور شاید کچھ اس طرح کے الفاظ تھے کہ جیتے جی فاسق و فاجر ہوں گے اور مر کے رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے. یہ جو ہے نا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی بھی بات ٹھیک نکلی. تو یہ تو نظر آ رہا تھا کہ جس رخ پہ آگے بات بڑھے گی، لیکن یہ وہ نظر آنے والی شے ہے. ایک اس کے نیچے ہے وہ جو میں نے کہا لطیف لما یشاء، اس کو دیکھنا ایک علیحدہ بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکے. کون؟ ابوالکلام. اچھا، اب دوسرے اس نظر آنے والی شے پہ انہوں نے پاکستان پہ تو اتنا فوکس کر دیا، خوردبین لگا دی، کہ وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ نہرو کے ارادے کیا ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ پٹیل کے ارادے کیا ہیں. ایک عام مزدور بھی جانتا تھا کہ یہ کل ہندو ہمارے ساتھ یہ کرے گا. ابوالکلام کو نہیں نظر آیا کہ کل ہندو کیا کرے گا، اور آج ہو رہا ہے نا. یعنی یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ ابوالکلام اپنی ناک کے نیچے دیکھنے میں بالکل ناکام رہے. 100% جتنا انہیں پاکستان باریک باریک ایک ایک چیز نظر آ رہی تھی، اتنا ہی اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آ رہا تھا کہ خود ہندو کیا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ جو آج ہندوستان میں ہو رہے ہیں. اب تو شرم آنی چاہیے کوئی یہ بات کہے کہ وہ ان کی یہ پیشن گوئیاں ٹھیک ہوئی ہیں. اتنی بڑی پیشن گوئی، یعنی یہ قائد اعظم کہہ رہے تھے نا کہ ہندو یہ کریں گے. علامہ اقبال نے یہ دیکھا تھا نا ہندو، اور عام مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ ہندو یہ کریں گے. آج ہندو وہ کر رہے ہیں. تو اب ایک عام مسلمان کی عقل ابوالکلام کی عقل سے زیادہ نہیں ثابت ہو گئی. باقی ہم نے اگر ہمارے حکمرانوں نے غلطیاں کی ہیں، ہمارے جو بھی جرنلوں نے غلطیاں کی ہیں، جنہوں نے بھی کی، تو اس سے پاکستان بنانے والوں کی نیتوں پر حرف نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک فیکٹری لگائی، آپ کے بیٹوں نے ضائع کر دی، تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ بالکل صحیح. اچھا سر، اب موجودہ ایک ملک کی صورتحال کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ آپ نے بھی ایک ٹرینڈ دیکھا کہ پاکستان میں مایوسی بائی ڈیزائن پھیلائی جا رہی ہے، بالکل. اور گزشتہ 1.5-2 سال سے ایک بیانیہ یہ بھی چل رہا تھا کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، ملک سری لنکا بن جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے حالات سٹیبل ہیں، اور جو نوجوان نسل ہے اس کو اسپیشلی جو ایک پیغام دیا گیا گزشتہ کچھ عرصے میں، پاکستان سے زندہ بھاگ، کہ آپ لوگ یہ ملک میں کچھ نہیں رکھا، اس ملک سے بھاگ جاؤ، یہ ملک تباہ ہو جائے گا، ادھر کچھ نہیں رہنے کے لیے رہا. اور ابھی بھی بڑے شد و مد کے ساتھ ہر دوسرے دن ہمیں یہ ایک بیانیہ نظر آتا ہے. آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے، جس طرح میرا خیال ہے کہ بائی ڈیزائن ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی حالات کی وجہ سے اب لوگوں کی سوچ نہیں، تبدیل یہ ہو رہی ہے؟ بالکل بائی ڈیزائن ہے. دیکھیں، آپ نے کسی بھی قوم کو جب تباہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کے اندر مایوسی ہی انجیکٹ کریں گے. آپ کس قابل ہو؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اپنے حالت نہیں دیکھیے. نکلو اس سوچ سے، یہ اونچے خیالات سے. یہ ڈی مورلائز کرنا، یہ آپ ہمت توڑ دینا، شکستہ کر دینا اندر سے. تو جو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا وہ اب کیا کسی کا مقابلہ کرے گا؟ اب میں آپ کو یہ جو آپ نے وہ شروع میں ذکر کیا تھا نا، میں کیوں چیخا تھا، میرا عام مزاج نہیں ہے اس طرح بات کرنا جس طرح وہ بس اللہ نے کروا دی، نکل گئی، چلی گئی، وہ اللہ نے پھیلا بھی دی، وہ کوئی اللہ کا اپنا منصوبہ ہوگا. لیکن یہ کہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے. یہ ہم مولوی ڈی مورلائز کریں تو نہیں لوتی قوم. ٹھیک ہے نا، کوئی اکا دکا کریں، کوئی دانشور صاحب کریں، کوئی علامہ صاحب کریں، یہاں بیٹھ کے کریں، امریکہ میں بیٹھ کر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہی آپ کو ذلیل کرنے پہ آ جائے، جب آپ کا چیف آف آرمی سٹاف کہے کہ جی ہمارے ٹینکوں میں تو ڈیزل ہی نہیں ہے، پرانے نہ کھارا نہ کھٹو قسم کے ٹینک ہیں، تو وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں. یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہاں اب کس کے اندر ہمت ہوگی؟ اب کیسے فوجی لڑے گا؟ اب کیسے کوئی مرنے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی ہتھیار گویا ڈال چکا ہے. حالت یہ ہو کہ بھئی آپ ان کا جہاز گرا کے بھی کانپ رہے ہوں کہ آج کی رات کیسے نکلے گی. اس سے قوم ڈی مورلائز ہوتی ہے. مجھے تو یہ جو کرکٹ میں بھی پاکستان ہارتا رہا ہے نا انڈیا سے، یہ پچھلے 10 سال میں خوب کٹ کھائی ہے، تو یہ بھی اصل میں وہ ہمت توڑنے ہی کے لیے تھا. کرکٹ تو خیر کیا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جیسے نورا کشتیاں ہوتی ہیں اس طرح ہی ہوتا ہے سارا. تو وہ بھی سارا اسی لیے تھا کہ بھئی ہر اعتبار سے اس قوم کے اندر سے جو بھی کوئی امنگ ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، وہ مٹا دو. تم کچھ کرنے کے قابل نہیں، تو زندہ بھاگ.
ویسے یہ بھاگنے والی جو بات ہے نا، یہ سارے مسلمان ملکوں میں ہونے والی ہے. اب دیکھیں نا، بہت سے لوگ اسرائیل سے بھی بھاگ رہے ہیں، ادھر سے بھی بھاگیں گے. اور حدیث میں یہ بات آئی ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے. مدینہ پہ جب ایک دفعہ حملہ ہوا تو وہ لوگ ڈر گئے جو اس طرح کے تھے. تو قرآن نے کہا کہ اگر انہیں اب خبر بھی ملے نا کہ حملہ آور آ رہے ہیں تو یہ چاہیں گے یہاں سے دوڑ جائیں، جا کے دیہات میں آباد ہو جائیں، شہر ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو کم اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، یہ پولرائزیشن ہوتی ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں، جو قرآن کے الفاظ میں جو جھوٹے لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، وہ آپ سے چھٹ جائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. وہ آپ کا بھی ہمت توڑتے ہیں تو وہ دوڑ جائیں، اچھا ہے. اچھا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ سچا محب وطن کون ہے. ویسے تو محب وطن ملک کو لوٹ کے کھانا ہو تو محب وطنی کے نام پہ لوٹیں گے نا. اب ریٹائرڈ ہو کے بندہ چلا جائے آسٹریلیا، ریٹائرڈ ہو کے بندہ چلا جائے سوئٹزرلینڈ یا مالٹا، یا ریٹائرڈ ہو کے چلا جائے امریکہ، تو یہ کیا محب وطن ہے؟ تو جو ان مشکل حالات میں بھی ساتھ ہے وہ محب وطن ہے. تو اب آپ کو بھی ایک پہچان کرائی جا رہی ہے کہ محب وطن ہے کون. کون ہے اپنی فیملی باہر سیٹ کرنے والا حالات سے گھبرا کر، اور کون ہے ان حالات میں بھی اپنے ہی ملک میں رہنے والا. تو اب کم از کم یعنی یہ مشکل نہیں رہا جاننا کہ کون محب وطن واقعتاً ہے اور کون نام کا محب وطن بنا ہوا ہے. اچھا سر، یہ مسئلہ کشمیر کے اوپر آپ نے بات چیت کی، تو ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب انڈیا نے یہ آرٹیکل 370 ریووک کر دیا اور کشمیر کو اسینشلی ایک لاک ڈاؤن والی کیفیت میں ڈال دیا، آپ کے نزدیک اس دور میں پاکستان کا جو ایک آئیڈیل لائحہ عمل تھا وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، 2-3 قسم کی چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ نا، سفارتی سطح پہ کیا ہونا چاہیے تھا، جو ہم بڑے آسانی سے کر سکتے تھے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے فورم پہ موجود ہے. آپ نے وہاں جا کے کیا کیا کشمیر کے مسئلے پر؟ آپ نے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو کہ بھائی یہ چیز پینڈنگ ہے، فیصلہ ہونی ہے، اور یہ انڈیا پابند ہے جب تک کہ وہ حق کے خود ارادی نہیں دیتا ان کو، کشمیریوں کو، اس وقت تک جو انتظام پرانا چلا رہا ہے اس کو برقرار رکھنے کا. ایک چیز تو یہ ہے، یعنی یہ بھی نہیں کیا ہم نے. سفارتی محاذ پہ کچھ نہیں کیا، اقوام متحدہ کی سطح پہ جا کے کچھ نہیں کیا، کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی رائے عامہ بنانے کی کوشش نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، بہرحال قوموں کی زندگی میں ایسے مراحل، چیلنجز آ جاتے ہیں، زندگی اور موت کے مسئلہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ وہاں سے پسپائی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ موت ہی ہوتی ہے. آپ موت سے ڈرنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے اور موت آپ کو نہیں چھوڑے گی. آپ سوچیں نا، غزوہ بدر کتنے مشکل حالات میں لڑا گیا تھا، 313 نیتیں. لیکن اگر آپ نہ جا کے وہاں کھڑے ہوتے، دیوار وہاں نہ جا کے بناتے، تو انہوں نے مدینے آنا تھا. تو مدینے آنا تھا، اس کے بعد انہوں نے چھوڑنا تھا، آپ کو نہیں چھوڑنا تھا. اس زمانے کی 9 مئی تو آپ کر چکے تھے نا، جب ان کا ایک بندہ آپ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، جب ان کے قافلے کی جو شام تجارتی قافلہ جا رہا تھا اس کا آپ نے پیچھا کر لیا تھا. تو اب تو انہوں نے آپ کا کام مکو ٹھپنا تھا. باہر جا کے آپ نے الٹا ان کو، یعنی آپ پہلے سے تیار تھے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، لہٰذا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انگیج کر لیا اور مار بگایا. نہ کرتے کہ جی ہم کمزور ہیں، ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر نہیں بچنا تھا. ہمارے لیے کشمیر شاہ رہ گئے، شاہ رہ گئے، تو ہمیں یہ پیغام دینا تھا کہ جی ہم اس پر آخری جگہ تک بھی جائیں گے. اور انڈیا نے، یاد ہے جب ہم کرگل چڑھے تھے، جو یہ کہا تھا نا اور کیا تھا نا، امریکہ کو یہ لگایا تھا نا کہ ہم یہ کریں گے، تو یہ اب ہماری کرگل ہو گیا تھا گویا. اور یہ اصل میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یعنی یہ چیز یہ نہیں ہوتی کہ کیا کشمیر کوئی اٹھ کے دہلی تو نہیں چلا گیا، وہ وہیں پہ رکھا ہوا ہے. کشمیری بھی اسی طرح، ان کی سوچ بھی اسی طرح ہے، اس میں کوئی ابھی چینجز نہیں آئی. ٹھیک ہے، قانونی پوزیشن ضرور بدل گئی ہے. اصل میں ٹیسٹر انہوں نے ہمیں لگایا کہ کوئی غیرت نام کی شے ہے. وہ جیسے وہ ایک بادشاہ سو گیا تھا نا، چاقو پاس رکھ کے، کہ سویا بن گیا تھا کہ دیکھوں بھائی اس عورت میں کوئی ہے. تو اس طرح انہوں نے ہمیں ٹیسٹ کیا تھا اس موقع پہ، اور جو ہم نے ریئیکشن دیا تھا وہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ میچ فکس ہے. انہوں نے ہماری کنسنٹ سے کیا ہے یہ، جس طرح کا اس وقت رویہ سامنے ہوا تھا. تو اگر یہ اس وقت پہلے ہی پاکستانی ہتھیار نہ ڈال چکے ہوئے، پاکستانی قیادت کہنا چاہیے، ان کے ساتھ سیٹنگ نہ کر چکے ہوتے، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انڈیا یہ کام کرتا. نہیں کر سکتا تھا، اس نے سیٹنگ کر کے. ویسے اللہ کے کام ہے،
خان صاحب کو آپ بہتر جانتے ہوں گے، یہ کریڈٹ آپ انہیں دیں کہ پتہ نہیں کس ترنگ میں انہوں نے اگلا قدم خراب کر دیا، کیونکہ کشمیر کے بعد اگلا قدم تھا تجارت کھلنے کا، اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی تھی، مودی کا آنا بھی طے ہو گیا تھا۔ اس سارے کا کریڈٹ تو بس خان صاحب کو جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کیسے ہوا، وہ پیچھے کون شاہ محمود تھے، کیا تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ گیم پلٹی وہاں سے ہے۔ ویسے سر جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میری پرائیویٹ کنورسیشن بھی ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر، تو وہ پرائیویٹ گفتگو میں البتہ مجھے یہی کہتے تھے کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ انڈیا کے ساتھ، جو ان کا ایک اپنا مجھے ایک پتہ ہے نظریہ اس تھا۔ بات کا، جی وہ جی یعنی وہ یہ ہمارے سارے کرکٹر انڈیا کے دیوانے ہیں، جی جی انڈیا کے دیوانے ہیں، ٹھیک ہے، بس اس کو آپ جس طرح بھی سمجھ لیں۔ تو ان کو کوئی یہ لکیر سے غرض نہیں ہے، اور ان کے ذہن میں کوئی ایسی لکیر ہے بھی نہیں۔ مسئلہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس ترنگ میں وہ بات کرا دی ان سے، اس وقت وہ ہوش میں تھے، بے ہوش تھے، کیا کس کیفیت میں تھے، لیکن بہرحال چونکہ وہ دستخط تو انہوں نے ہی انکار کیا نہ کرنے سے، اس وقت تو وہی تھے، کیونکہ باجوہ صاحب طے کر چکے تھے، مودی نے آنا تھا، کوئٹہ تک جانا تھا، اور اس سے وہ تجارت کے راستے کھلنے تھے۔ اور میں نہیں، اور دوسرے طریقوں جیسے آپ جیسے دوست ہوتے ہیں نا، پتہ تو لگ جاتا ہے کہ آگے کیا، مطلب وہ کیا کیا چیزیں ادھر سے آنی ہیں، ادھر سے کیا چیزیں جانی ہیں، سارا پلان تیار تھا۔ آخر میں خان صاحب اکڑ گئے۔ اب کیوں اکڑے مجھے کوئی نہیں پتہ، باوجود اس کے کہ وہ عاشق ہیں انڈیا کے، لیکن یہ کہ بس اکڑ گئے۔ اچھا سر، یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، ابھی آپ نے ان کا ذکر بھی کیا، تو آپ کے خیال سے یہ جو پورے واقعات ہوئے، ان کا بنیادی ایجنڈا ان کے پیچھے کیا تھا اور یہ کیا اچیو کرنا چاہتے تھے؟ یہ اصل میں جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک آپ نے ایک پلان بنایا، وہ کسی وجہ سے وہ تتر بتر ہو جائے، تو آپ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا، یعنی کوئی مضبوط ہاتھ نہیں ڈالتے، ایک جیسے بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑنے کی کوشش، اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ یہ پلان منصوبہ یہ پرانا تھا، طے تھا کیسے کرنا ہے، کس طرح ہونا ہے، لیکن چیزیں کچھ اس طرح ہوئیں کہ انہوں نے اسے صحیح پلاننگ سے نہیں کر سکے۔ اچھا، یہ اندازے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بہت دفعہ غلط نکلے ہیں۔ 14 کے دھرنوں میں بھی انہوں نے سوچا تھا ہم پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ لے آئیں گے، آپ کو پتہ نہیں آئے۔ تو یہ مختلف، یہ جو لانگ مارچ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے سوچا تھا کہ ہم بڑی تعداد نکال لیں گے، لوگ نہیں آئے۔ ان کے اندازے اکثر غلط ہوتے رہے۔ یہاں بھی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے، اور اصل میں شاید سوچ یہ بھی تھی کہ جب ہم یعنی لوگوں کو، یہ لیڈر جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت شفاق ہوتے ہیں، ان کو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ ہم نے بھٹو دور سے دیکھا ہے۔ لیڈر کو اس کی سیاست چلتی ہی لاشوں کے اوپر ہے، اور اسے لاش مل جائے تو جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا مولوی کو حلوہ مل گیا، تو اس کو وہ حلوہ مل جاتا ہے، وہ اتنی لاش اسے اچھی لگتی ہے۔ یہ انہوں نے جو دھکا دے کے ان کو انسٹالیشنز کی طرف، یعنی فوجی تنصیبات کی طرف لے کے گئے تھے، وہ یہ تھا کہ فوجی ماریں گولیاں، پھر اس کے بعد وہ کام چلنا تھا۔ اب بہرحال یہ تو کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے گولیاں نہیں ماری، نقصان کرا لیا اپنا، بے عزتی کرا لی، ہر جگہ پہ شرمندگی کا سامنا ہوا کہ یہ فوج اپنی تنصیبات کا بھی دفاع نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ لاش نہیں دی، زیادہ وہ اگلی کارروائی نہیں چلی۔ اصل میں جو تحریکیں چلتی ہیں وہ لاشوں پر چلتی ہیں، سر اس کے بغیر نہیں چلتی۔ فرض کیا وہ گولیاں چلا بھی دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کا آپ کے خیال سے پھر کیا اس کے بعد ہونا تھا؟ دیکھیں، عام طور پہ دنیا میں تحریکیں جو اٹھتی جائے، آپ انقلاب ایران کو بھی دیکھیں نا، تو وہ بھی کیا ہوتا تھا کہ مطلب جب ایک لاش گر گئی، پھر اس کا تیجا ہے، جمعرات ہے، 40واں ہے، وہ ایک سیاسی اجتماع بن گیا۔ مومنٹم بنتے بنتے بنتا ہے، سال لگ جاتے ہیں، 6 مہینے لگ جاتے ہیں، ایک دم نہیں بن جاتا۔ تو لاشیں مل جاتی تو سیاست چل پڑتی، وقت لیتی، لیکن یہ کہ، اور پتہ ہے ٹارگٹ کون ہوتا؟ فوج۔ اور یہ یعنی آپ کو، میں ڈاکٹر صاحب کا آپ نے نام لیا، 2000 کی ڈاکٹر صاحب کی تقریر ہے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک حقیقت پسندی پر مبنی ہے اور دوسرا آئیڈیلزم پر مبنی ہے۔ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے، ایک آئیڈیلسٹک اپروچ ہے۔ اگر ہم ریئلسٹک اپروچ پر جاتے ہیں تو ہمیں افغانستان سے منہ موڑنا ہوگا، ابھی 9/11 نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ہمیں ایٹم بم سے دستبردار ہونا ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں آخر میں جا کے ہمیں فوج کم کرنی ہوگی، اور جو ہم نے فوج رکھنی ہوگی وہ کرائے کی فوج ہوگی، اقوام متحدہ کی ڈسپوزل پر۔ ہماری حیثیت بر صغیر میں نیپال کی ہوگی، انڈیا یہاں کا بڑا بھائی نہیں، تھانے دار ہوگا، ہم اس کے نیچے رکھ کر ایک تفعیلی ریاست کے طور پر ہوں گے۔
اب آپ دیکھیں کہ 2001 سے پرویز مشرف کے نظریہ پاکستان کو ترک کرنا ہوگا، یہ دفعات نکالنی ہوں گی، مدارس ختم کرنے ہوں گے، یہ سارے وہ 10 نکات ڈاکٹر صاحب نے بیان کی تھی 2000 میں، اپریل 2000 کی تقریر ہے۔ پرویز مشرف کے یو ٹرن سے اس کا آغاز ہو گیا، افغانستان سے منہ موڑنا، کشمیر کو چھوڑنا، یہ جو ہے نا نظریہ پاکستان سے ہٹنا، یہ پورا جو ہے نا تعبیر کی نئی جو ہے نا وہ صورت قرآن کی تعبیر کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں چل پڑیں، مدارس کے خلاف پروپیگنڈا۔ لیکن پرویز مشرف ایک حد تک گئے، پھر ان کو ہٹا کے، کیونکہ آگے نہیں جا سکتے تھے، دوسرے تیسرے چوتھے چلتا رہا سلسلہ۔ اب اصل میں کہاں پہنچا تھا؟ اب وہی انڈیا کو بڑا بنانے تک پہنچ گیا تھا۔ اور یہ پروجیکٹ، یعنی جسے ہم پروجیکٹ عمران خان کہتے ہیں، ہمارے پی ٹی آئی والوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں عمران خان کا نام آیا تو اس کو گالی دے رہے ہیں پروجیکٹ کہہ کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ لوکل نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے۔ پاناما کس نے لیک کیا تھا؟ عمران خان نے جا کے لیک کرایا تھا؟ وہ ہمارے جرنلوں نے لیک کیا تھا؟ وہ تو کسی اور کا کام تھا۔ تو یہ تو انہی کی یسر والے تھے جہاں سے آ رہی تھیں ہدایات۔ تو یہ پروجیکٹ جو ہے نا ایکسٹرنل ہے، انٹرنل نہیں ہے، اگرچہ کہ انٹرنل جو ایمبیشنز تھی ان کے ساتھ میچ کر گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس زمین کے ساتھ سازگار آسمان بھی تھا۔ یہ صرف زمینی فیصلہ نہیں تھا، یہ امریکی آسمان بھی اس کے ساتھ پوری طرح سازگار تھا، اور یہ اصل میں خاتمہ تھا پاکستان کا، یا انڈیا کی ایک تفعیلی ریاست بنانے کا پروجیکٹ تھا۔ تو اس لیے یعنی فوج ٹارگٹ ہونا تھی، اور اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی، عوامی تحریک کی صورت اختیار کرتی، تو بہت سی ویڈیوز بھی مل جاتی۔ اب آپ سوچیں نا، آپ سوات میں آپریشن کر رہے ہیں، کراچی کی اگر ایک ویڈیو آپ کو اتنا ڈیمیج کرتی ہے، جو وہ رینجر گولی مار رہا ہے کسی کو، تو جب سوات کی ویڈیوز آتی ہیں، جب جو ہے نا اس کی یہ آپ کے جو فاٹا کے دیگر علاقوں کی آتی، ظاہر ہے فوجی جب ایکشن کرتے ہیں تو جیسے کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں اور وہ ساری بمبارمنٹ ہوتی، کیا ساکھ رہ جاتی فوج کی۔ تو یہ گریٹ گیم تھی، یہ چھوٹی سی گیم نہیں تھی۔ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ جناب ہم نے اس آرمی چیف کی جگہ پہ دوسرا آرمی چیف لانا، کوئی بھی آرمی چیف ہو، فوج ٹارگٹ ہونی ہی تھی، اور اس لیے ہونی تھی کہ وہی ہدف تھا۔ آپ دیکھیں نا، ہم اس وقت نظریاتی ملک ہونے کے باوجود نظریاتی ہیں نہیں۔ بلوچستان میں تحریک چل رہی ہے، کے پی کے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، گلگت بلتستان کی صورت کس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ فوج نے۔ تو جب تک آپ فوج کو نہیں کمزور کرتے، آپ ملک کو نہیں توڑ سکتے۔ تو اگر آپ نے ملک توڑنے کی طرف جانا ہے تو آپ وہ فوج کو کمزور، تو ہدف تھا فوج۔ یہ صرف مطلب اتنی سی بات نہیں ہے کہ مجھے اقتدار دے دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ان کا اتنا ہی ہو، لیکن جو پیچھے تھے بیٹھے ان کا وہی تھا کہ فوج کو باقاعدہ ہدف بنانا ہے۔ اچھا سر، ہمارے نا اکثر یہ سوشل میڈیا پر ایک لطیفہ بھی چلتا ہے، لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ پاکستان بڑی ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ہمارے بڑے بھی یہی کہتے تھے، ہم بھی آج کے دور میں یہی سنتے ہیں۔ تو آپ کی تو سر ماشاء اللہ سے ایج بھی ہے، آپ کا تجربہ بھی ہے، آپ کے خیال سے پاکستان میں جو سب سے ایک نازک صورتحال آئی وہ کون سی تھی؟ پاکستان کس دور میں سب سے زیادہ ان پریشانیوں کے قریب پہنچ گیا تھا؟ دیکھیں، ویسے تو یہ بات جو کہی جاتی ہے نا، یہ غلط نہیں ہے۔ نازک دور ہی سے گزرتا رہا ہے، ہمیں بس زندگی کی سانس برقرار رکھنے تک کی جو ہے نا وہ لائف جو ہے نا سپورٹ ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ لیکن یہ کہ وجود کو جو خطرات لاحق ہوئے نا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں 71 میں جب بنگلہ دیش بنا ہے، تو اس وقت ہم باقی ماندہ پاکستان کا بھی دفاع کرنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ اور لوگ یہ بات کہتے نہیں، لیکن یہ امریکی دھمکی تھی جس کی وجہ سے ہمارا یہ باقی ملک بچ گیا ہے، جو انڈیا کو دی گئی تھی کہ ہم ایٹم بم بھی استعمال کر دیں گے اگر باقی، یعنی اس حد تک امریکہ گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر 80s میں جب ضیاء الحق کا دور تھا، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اتنی بڑی سیاسی قوت نہیں ہے جتنی بڑی سیاسی قوت پیپلز پارٹی تھی۔ پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پنجاب سے ایک فرق ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ ڈومیسائل کا دوسری طرف بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں نا، اس کے لیے اتنا وہ نہیں ہوگا خطرہ، یعنی ملک کے لیے، لیکن وہ لیڈرشپ تھی سندھ سے، چھوٹے صوبے سے، تو وہ ایک جو ہے نا وہ چیز زیادہ خطرناک تھی۔ اور انڈیا نے بہت کوششیں بھی کی، کیونکہ سندھ میں سب سے پہلے علیحدگی پسند تحریک جی ایم سید اور یہ لوگ، اور پیپلز پارٹی نے آ کے وہ نیوٹرلائز کیا سارا۔ یعنی یہ ذہن میں ہونا چاہیے ہمارے کہ پیپلز پارٹی کا یہ بڑا پازیٹیو رول ہے کہ جو سندھ کے علیحدگی پسند تھے ان کو پیپلز پارٹی نے کمزور کیا ہے، مین سٹریم میں لے کے آئے۔
تو اب بھٹو صاحب کے ساتھ جب یہ ہو گیا تو ان کو گویا اپنا نیریٹو آگے بڑھانے میں سہولت ہو گئی کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جیسے بگٹی کے حوالے سے بلوچستان میں ہوا، تو یہ وہاں پہ بھی ہو سکتا تھا۔ اور 86 میں آپ کو یاد ہوگا یا 87 ہے، وہ براسٹیک ایکسرسائز ایک ہوئی کی تھی، اس میں اس کا پورا پروگرام تھا انڈیا کا کہ پاکستان کو ختم کر دینا، وہ خود ہی ختم ہو گئی، ماری گئی۔ اور بعد میں پھر وہ جو بیٹا تھا اس کو ضیاء الحق نے ڈرا دھمکا لیا، وہ ساری بات آپ نے سنی، وہ کرکٹ ڈپلومیسی والی، تو وہ ایک بہت نازک وقت تھا۔ اور تیسرا وقت یہ 2000، یعنی ویسے تو یہ نزاکت ہماری 2001 سے شروع ہو گئی، اعظم بلکہ اس سے بھی پہلے 1999 سے، جو ہی آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، اب آپ ایک یعنی اس لیول پہ ایک روک سٹیٹ کے طور پر دیکھے جانے لگے۔ پھر اوپر سے آپ نے کر کے دکھا دیا اپنی وہ حماقت، کرگل چڑھ گئے۔ اب یہاں سے اصل میں ایک نئی کہانی شروع ہو گئی، اور اسی کے نتیجے میں پھر مارشل لا لگا، مارشل لا نے اور کمزور کر دیا، اور پھر 9/11 مزید کمزوری کا دور شروع ہو گیا، اور ساری جتنی طاقتیں تھیں ہم نے نظریہ ہر شے اس سے منہ موڑ لیا، جو ہمارے بازوئے شمشیر زن تھے ان کو دشمن بنا لیا افغانی، یعنی یہ جو افغانی تھے یہ تو ہمارے حمایتی تھے نا، 47 والے تو مخالف تھے، یہ تو ساتھ تھے، لیکن ان کو بھی مخالف بنا لیا۔ ہر اعتبار سے ہم کمزور سے کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے، اور اس کا اینڈ ہے یہ جو اب یعنی 2018 سے شروع ہوا۔ 22 میں ہم نے باٹم ٹچ کر لیا، 22 سے آگے ہمیں جو وہ زندگی ملی ہے وہ بونس کی ہے۔ وہ قادری صاحب نے ایک دفعہ خواب دیکھے تھے نا، تو ان کی زندگی 63 برس تھی، تو بعد میں جب 63 برس گزر گئے تو انہوں نے کہا بونس پہ ہوں۔ تو ہمارے اصل میں 22 کے بعد تو یہ یعنی ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ نے ملک کو دی ہے۔ تو یہ 22 سب سے زیادہ خطرناک تھا، نازک تھا، ابھی بھی ہم پوری طرح اس سے نکلے نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ویسے مجھے امید ہو چلی ہے کہ بہتری کی طرف سفر شروع ہو گیا، اور ویسے اپریل مئی تک زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی۔ اچھا سر، جو موجودہ سیٹ اپ ہے ہمیں ایک نظر آ رہا ہے، حافظ صاحب بھی ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایک تنقید بھی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی ہمیں پولیٹیکل پروسیس سے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو حافظ صاحب سٹیپس اٹھا رہے ہیں، یا جو ہماری ایک اسٹیٹ پالیسی ہمیں ایک نئی نظر آ رہی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ بہت ضروری سٹیپس تھے اور ایسی چیزوں کو کاؤنٹر کیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری سیاست میچور نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا ایک ادارے کی صورت میں نہیں ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہماری جماعتیں اصل میں یہ جیسے ایک جاگیردار ہوتا تھا، 10,000 20 بادشاہی نظام ہوتا تھا نا، اس میں جو ایک سیاسی یونٹی ہوتی تھی وہ جاگیردار کے پاس ہوتی، اس کا لشکر ہوتا تھا 10,000 کا 20,000 کا، اسی حساب سے اس کو جاگیر ملتی تھی۔ تو اس کی پارٹی جس طرح چلتی تھی وہ 10,000 والی یا 20,000 والی، یہ اب ہمارے چند خاندانوں نے اس طرح کی سیاسی پارٹیاں بنا لی ہیں۔ الیکشن آپ کو معلوم ہے، وہ پی ٹی آئی نے تو بالکل ٹھینگے پہ رکھا نا الیکشن کمیشن کو، تو اس وجہ سے وہ ہو گیا۔ باقیوں کے بھی الیکشن کوئی اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح کے رولز کہتے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہوتے، نامینیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ایک ادارہ نہیں بن سکا۔ ووٹ کو عزت دو ملک کی سطح پر، پارٹی میں کوئی ووٹ کو عزت نہیں ہے، وہ میں جسے ٹکٹ دوں گا وہ کھڑا ہوگا۔ اس وجہ سے ہماری سیاستدان بھی میچور نہیں ہوئے، وہ ویژنری لیڈرشپ نہیں ملی، کیونکہ جب گراس روٹ لیول سے جمہوریت چلے گی تو مکھن چھن کے اوپر آئے گا۔ جب یہ والی نظام ہوگا جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف، تو اس میں جو بھی اوپر بیٹھا ہوگا ڈفر، تو وہ ڈفرزم نیچے جا رہا ہوگا۔ جمہوریت کا اصل حسن تو یہ ہے نا کہ وہ نیچے سے مکھن اوپر آئے، کریم اوپر آئے، وہ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں۔ ادارہ آپ کے پاس پھر ایک ہی ہے جو خارجہ امور کو بھی ڈیپلی دیکھتا ہے، جو ملکی معاملات کو بھی گہرائی سے دیکھتا ہے، سارا کام جو کر رہا ہے۔ تو اگر اس ادارے کو یعنی آپ روح کے مطابق آئین کے بالکل کنارے کر دیں، جیسے ہمارے کچھ صافی دوست اس وقت سمجھتے ہیں، یہ بدنصیبی سے ہمارے وہ جیسے مولوی دوست ہیں نا جو کہتے ہیں بس ایک دم خلافت آ جائے، اسی طرح ہمارے یہ صافی دوست ہیں جو ایک دم جمہوریت کے وہ ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے نا، ریئلسٹک اپروچ کا کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں، مانگتے کیا ہیں؟ تو چاند پہ جانے کے لیے بیچ میں راکٹ چاہیے، فاصلہ ہے، آپ کو وقت لگے گا وہاں پہنچنے کے لیے، کون فیکون سے تو چاند پہ نہیں چڑھ سکتے۔ آپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کی چال ٹھیک ہے، رفتار صحیح ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں بڑھایا جا سکتا، لیکن ایک دم ٹرانسفارمیشن نہیں ہو سکتی۔
تو اگر آپ کا ادارہ بالکل نیوٹرلائز ہو جائے، جیسے کہ شروع میں دعویٰ کیا گیا تھا، ملک نہیں چلے گا. یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو اچھی نہ لگے اور سیاستدانوں کو بالکل اچھی نہیں لگے گی، لیکن ملک نہیں چل سکتا. یہ بس یہ ہو کہ یہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ قدم پیچھے، اور پہلے سیاست سے نکلیں، معیشت سے بعد میں نکلیں گے. سیاست پوری طرح سیاستدان اپنی مٹھی میں لیں گے، پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ انہیں وہ معاشی میدان میں بھی پیچھے دھکیلا جائے گا. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ پی ٹی آئی کی خوش نصیبی ہے کہ 9 مئی کو ملک ایک مضبوط حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور فوج لگتا تھا کہ فرنٹ پر ہے. فوج کے فرنٹ پر ہونے کی وجہ سے فوج وہ چیز اپنے مطلب یہی پراپیگنڈا کہ فوج یہ سارا کچھ کر رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ کچھ نہیں کیا گیا جو کہ ایسی واردات کے بعد کیا جاتا ہے. اگر ملک میں ایک مضبوط مستحکم حکومت ہوتی، کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی، تو یہ بغاوت ہے. دیکھیں یہ جو انقلاب کا عمل ہوتا ہے نا، یہ بڑا نازک عمل ہوتا ہے. آپ جیت گئے تو بادشاہ ہو، آپ ہار گئے تو موت ہے. اس لیے اسے سادہ الفاظ میں ہوں گے تخت یا تختہ. آپ یہ ڈیسائسو ہے، جب آپ یہاں پہ آتے ہیں یا تو آپ بیٹھتے ہیں تخت پر، اور تخت پر نہیں بیٹھ سکے تو تختے پر، یعنی پھانسی جھول جائیں گے آپ. پی ٹی آئی نے وہ حرکت کر دی. یہ بیانیہ بنانا، مجھے کیوں نکالا، مظاہرے کرنا، یہ اور بات ہے، لیکن تنصیبات کے اوپر باقاعدہ حملہ آور ہو جانا اور وہ بالکل دوسری بات ہوتی ہے. اس لیے یہ اگر بچت ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ قدم نہیں اٹھائے جو آئینی طور پر انہیں اٹھانے چاہیے تھے. یا اس طرح کے گروہ کے ساتھ دنیا میں اٹھائے جاتے ہیں، بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک میں بھی، فرانس میں، امریکہ میں. اب وہ کیا کر دیا انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ، حالانکہ کتنی ساری بات ہوئی تھی کہ وہ جس دن برداری کا معاملہ تھا اس دن اس کے وہ بندے اندر گھس گئے تھے. تو ٹرمپ پوری پارٹی کو سمجھے انہوں نے ہلا کے رکھ دیا. فرانس میں ہوا. کوئی دنیا میں ملک کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو برداشت نہیں کرتا. یہاں تو بہت زیادہ ٹالرنس ہے. سر وہ اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو جاتے جاتے ایک آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو میں دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس محسوس جو ایک ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کا، ایک اگینسٹ دا اسٹیٹ ایجنڈا اسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس پہ اپنے ساتھ لگایا گیا. مطلب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، مجھے ان کا ناقد ہوتے ہوئے بھی یہ چیز تسلیم کرنی پڑے گی. اور ان نوجوانوں کو باقاعدہ ایسے پیغامات دے کر ریڈیکلائز کیا جاتا ہے کہ ہمیں جو تم سے نفرت ہے، تم سے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ فوجی ادارے جو سے ہیں یا فوج کا جو ادارہ ہے، ہمیں جو تم سے نفرت ہے یہ نفرت ہم اپنی نسلوں تک میں منتقل کریں گے. اس طرح کا ایک بیانیہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. تو یہ جو نوجوانوں کو خاص طور پہ اس طریقے سے ایک محسوس ایجنڈے کے اوپر لگایا گیا ہے اور ان کی ایک بڑی تعداد آج بھی ریڈیکلائزڈ ہو چکی ہے، آپ کے خیال سے کیا ان کی وہاں سے واپسی ہو سکتی ہے ان نوجوانوں کی، یا یہ بڑا مشکل کام ہے؟ دیکھیں بنیاد یہ اس نوجوانوں کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن جب نوجوان ذرا ادھیڑ عمر ہو جائیں گے تو ہو جائے گی. یہ اصل میں جوانی کے جوش اور ہوتے ہیں، اور ذرا بندہ جب میچور ہوتا ہے تو پھر اس وقت کچھ اور سوچ بن جاتی ہے. یہ جو ہے نا اپنا نفرت، شدید نفرت، یہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی نیوٹرلائز ہو جانا نا، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ملک سے غرض نہیں ہے، تم ہو نہیں ہو میرے لیے اب جو ہے نا میٹر نہیں کرتے ہو، یہ چیز زیادہ خطرناک ہوتی ہے. نفرت زیادہ شدید ہو گئی تو ابھی میں میٹر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سنتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں نا، سنے ہی نہ تو کیسے گالیاں دیں گے. تو ایک آدمی آ کے پریز کر دیتا ہے، جیسے ہمارے کوئی چیز دیکھی ہے اس کے نیچے آ کے اچھے کمنٹ دے دیے، دوسرا آ کے گالی دے دیتا ہے. یہ دونوں آپ کے لسنر ہیں. ایک تیسرا آدمی ہو جائے گا، یہ مولوی، انہوں نے سنا ہی نہیں، اس نے گالی بھی نہیں دی، تو وہ میرے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ اس کو میرے یعنی غرض ہی نہیں. تو اس طرح جب ملک کے ساتھ کسی کا رویہ ہو جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیلزم کی ایک ایج ہوتی ہے. دیکھیں آپ بھی شاید اس سے گزرے ہوں کہ ایک وقت میں انسان اپنے والد کو ایک مطلب اسٹیٹس، ایک اسٹیچر دیتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے ہائی پیڈسٹل پہ بٹھاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے یار ابا جی وہ چیز تو نہیں ہے. اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے. یا تو آپ کو ابا جی سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کے اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے، یا پھر آپ ریکنسائل کرتے ہیں
اور یہاں آپ کے اندر میچورٹی آ جاتی ہے کہ پرفیکٹ بینگ کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ نے یہ چیز سیکھ لی, پہلے آپ کو نہیں معلوم تھی. تو اس کے بعد اگلی زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں. آپ اگر پرفیکشنسٹ ہی رہے تو بیوی کے ساتھ بھی آپ کا گزارا نہیں ہے, بچوں کے ساتھ بھی آپ کا گزارا نہیں ہے. لیکن وہ والد کے ساتھ والے جھٹکے ہی سے آپ سنبھل گئے نا, تو یہ پھر آپ سب کے ساتھ گزارا کر لیں گے. یہی آپ باس کے ساتھ ہوگا, یہی آپ کے فرینڈس کے ساتھ ہوگا, آپ سب کو ساتھ لے کے چل سکیں گے. لیکن اگر آپ اپنے اس آئیڈیلزم پہ باقی رہیں گے, ساری زندگی آپ لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے, کوئی آپ کے ساتھ نہ چلے گا, نہ آپ کسی کے ساتھ چل سکتے ہیں. یہ ایج جو ہوتی ہے نا, یہ آئیڈیلزم کی ایج, اس میں بندہ اپنے ہر جگہ پہ آئیڈیل کی تلاش میں ہوتا ہے. تو جو اس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے, جاذب نظر اور یہ جو کرزمیٹک, تو وہ اٹریکٹ کرتی ہے, دیوتا بناتا ہے بندہ اسے. اور یہ بڑی شدید قسم کی یعنی وہ محبت ہوتی ہے, وہ ہر قسم کی قربانی آدمی دے سکتے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں, یہ وہ دور ہوتا ہے جو کسی بھی جنریشن کی ٹرانسفارمیشن کا دور ہوتا ہے. تمام نبی جو آئے ہیں ان کو میچور لوگوں نے جلدی جلدی ان کی بات کو قبول نہیں کیا, اسی ایج کے لوگوں نے قبول کیا. اصحاب کہف بھی اسی ایج کے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بھی جو اصل دیوانے تھے, جو ان کی کور ٹیم کہہ لیجیے, وہ یہی لوگ تھے. بڑے بزرگ جو ہے نا, وہ بڑا دیکھ بھال کے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والے تھے, کیونکہ وہ نظام کے اندر کھبے ہوتے ہیں, فائدے لے رہے ہوتے ہیں, نوکر ہوتے ہیں, اس کے سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نوجوان ذرا اس سے آئیڈیل چیز میں ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ نوجوان سمجھے جاتے ہیں ہمارے ملک میں. یہ ایک زمانے میں ایک سٹڈی ہوئی تھی کہ بھائی پاکستانی قوم سب سے زیادہ صدقہ خیرات دیتی ہے. اب یہ میں ذرا تھوڑی خطرناک بات کرنے لگا. وہ صدقہ خیرات جاتا ہے کہ ادھر مدرسوں میں جاتا ہے, ادھر جاتا ہے غریبوں میں جاتا ہے, فلانا ہے, اس کو کہیں وہ کرو. تو 2 آدمیوں نے کیا, ایک عیدی صاحب ہیں, دوسرے خان صاحب ہیں. یہ وہی صدقہ خیرات بجائے ادھر جانے کے ادھر ڈائیورٹ ہوا نا, وہی کھا لیں. اور پھر تیسری MQ میں داخل ہوئی, اور پھر کھالوں کا جھگڑا شروع ہوا, وہ آپ کو پتہ ہے جو کراچی میں ہوا. تو یہ کوئی یہ بھی بائی ڈیزائن تھا کہ یہ منی کے جو ہے نا رخ, یہ دوسری طرف موڑا جائے صدقے خیرات کا. اور ایک خطرہ یہ محسوس کیا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان یہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب کا خطرہ ہے, تبدیلی کا خطرہ ہے. اس تبدیلی کے خطرے کے لیے پھر بائی ڈیزائن ایک ایسی پرسنالٹی کھڑی کی گئی جس نے لوگوں کو مقناطیس بن کے اپنی طرف اس طبقے کو کھینچا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد تبدیلی لانا نہیں تھا. شاہ محمود قریشی تبدیلی لانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ساری لاٹ انہوں نے اوپر لا کے بٹھائی تھی اس نوجوان کے اوپر, ان میں سے کوئی بھی تبدیلی لانے والا نہیں تھا. یہ سارا یعنی اس جنریشن کا سارا وہ جو کیا 5th جنریشن وارفیئر تھی, وہ یہ تھی کہ یہ جو تبدیلی لا سکتے ہیں, خطے کے حالات ایسے ہیں, کہیں یہ تبدیلی کے لیے میں پازیٹیولی نہ استعمال ہو جائیں, ان کو ڈرین کرنا ہے اور ان کا یہ وقت گزارنا ہے. یہ جب 25-30 سال کے ہو جائیں گے, شادی ہوگی, بچے ہوں گے, تو وہ خود بھی نارمل ہو جائیں گے, نہیں تو خودکشی کر لیں گے, نہیں تو نشے ہی ہو جائیں گے. یہی ہوتا ہے معاشرے میں. تو ایک پورا ایرا, ایک پوری نسل آپ بس یہ آپ نے ضائع کیا, اور کوئی زیادہ نقصان نہیں اٹھایا آپ نے, اتنا سارا کیا ہے. تو یہ پروجیکٹ اس کے کئی پرت ہیں, ایک ہی پرت نہیں تھا, یہ بڑا ماسٹر سٹروک تھا. اور کیا پیٹ میں درد پڑ رہے ہوں گے اس وقت, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن مطلب بیان کرنا بھی مشکل ہے کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ناکام ہوا ہے. تو چلے دوستو, خالد صاحب کا بہت شکریہ. اور جس طرح وہ پیٹ میں درد کا ذکر کر رہے ہیں, تو یہ میرے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں میرا بھی بڑا ایک کردار رہا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ ہماری خیر غلطی سے آدمی سیکھتا ہے. دیکھیں غلطیاں ہونا کوئی اصل سے غلطی سے سیکھنا بات ہے. غلطی پر اصرار کرنا, غلطی کو دہرانا, بار بار کرنا, یہ حماقت ہے, یہ بیوقوف آدمی کی نشانی ہے. بہت ویژنری بندہ ہوتا ہے نا, وہ غلطی نہیں کرتا, وہ پہلے سے ہی دیکھ لیتا ہے یار یہ بات کیوں ہوگی. باقی ہم جیسے لوگ پہلے غلطی کرتے ہیں, تجربہ ہوتا ہے, پھر اس سے چلیں سیکھ لیں, بڑی بات ہے. درمیان میں ایک کیٹیگری وہ بھی ہوتی ہے تو دوسروں کی غلطی سے سیکھ لیتے ہیں, یہ بھی چلیں اباؤ ایوریج کہہ لیں, ایوریج لوگ چلیں خود اپنی غلطی سے سیکھ لیتے ہیں. اور بالکل باٹم سے بھی نیچے پاتال میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلطی کو دہراتے رہتے ہیں اور پھر بھی نہیں سیکھتے. تو امید ہے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ملک سے مایوس نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ جو ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ویژن تھا پاکستان کے لیے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے انجام پذیر کریں اور پاکستان ایک بڑی مضبوط ریاست بن کے ابھرے. تو بہت شکریہ آپ سب کا.